دیکھ دیا کو سنتے کانوں کو لیا اسلام کا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ آج 2 محرم ہو چکی ہے اور پھر سبیل ڈیوٹی پہ آج آپ کو ڈائریکٹلی ویلکم کر رہا ہوں ادھر۔ ٹیم ہماری تھوڑی سی آج شارٹ ہے اور جمعہ پڑھتے ساتھ ہی جمعہ ختم کیا اور ساتھ ہی ہم ادھر پہنچ گئے اور آتے ساتھ ہی بہت ہیوی قسم کی گرمی ہے، ہبس ہوئی ہے، تو آتے ساتھ ہی جو ہے نا ہم نے کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے اور باقی کام جاری ہے اور ابھی مجلس چل رہی ہے اندر، اور جیسے ہی عوام باہر آئے گی تو پھر انشاءاللہ سبیل جو ہے وہ اس سے سیراب کریں گے ان کو۔ آج ٹیم شارٹ تھی اس لیے میں نے بھی تھوڑا ایکٹیو رہا۔ ویسے تو سگنیچر میرے ہی ہوتے ہیں اور جب سبیل تیار ہو جاتی ہے، اور کیونکہ چیزیں جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں وہ موسٹلی میں ہی چیک کرتا ہوں، اس معاملے میں تھوڑا سا سینسٹیو بھی ہوں، اس لیے جو ہے نا وہ پھر سگنیچر میرے ہی ہوتے ہیں۔ تو آج تو میں بنا ہی خود رہا تھا، یہ آگے پہلے بنایا ہوا تھا، تھوڑا میں کا روح افزا مکس کر رہے ہیں، اس کے بعد نمک وغیرہ تھوڑا ڈالتے ہیں اور لیمن ہوتا ہے، مطلب لیموں کا رس ہوتا ہے اور شیرہ ہوتا ہے، یہ باقی ڈال کے پھر برف ڈال کے، تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہی ہو۔ موسم بڑا عجیب ہے، بہرحال یہ ہے کہ اس موسم میں پیاس بھی بہت لگتی ہے اور یہ نیمبو اور نمک والا جو پانی ہوتا ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی اندر مجلس جاری تھی اور جو آ رہا تھا سبیل کر کے وہ سیدھا اندر امام برگاہ میں جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے سبیل کو بالکل ریڈی کر رہے تھے، کیونکہ مجلس اب ختم ہوتی ہے تو اندر آپ کو پتہ ہے آج کل بہت آپس ہوتی ہے اور بہت گرمی ہوتی ہے، تو پھر پانی زیادہ چلتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی سب کو سیراب کریں۔ ماشاءاللہ سبیل تقریباً ریڈی ہو چکی ہے، روح افزا نیمبو والا پانی اور سادہ بھی، اور بس ابھی جو ہے ساتھ ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں۔ ذکر امام حسین جیسے ہی ختم ہوا اور مجلس کا اختتام ہوا، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ سبیل کرنے پہنچ چکے ہیں، اور یہ ٹیم ہماری ماشاءاللہ بھرپور عبادت کر رہی ہے اور سبیل امام حسین علیہ السلام سے مومنین کو سیراب کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایسے جب رش زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر ہم سب جو ہوتے ہیں نا، ویسے ہم بچوں کو بھی جو آس پاس ہوتے ہیں کسی نہ کسی ممبر کے، تو ان کو بھی تھوڑی بہت ٹریننگ دیتے ہیں، اور رش نہیں ہوتی تو وہ پانی پلاتے رہتے ہیں، اور جب رش ہوتی ہے تو پھر جو ہمارے انجمن کے بڑے اور ایکٹیو ممبر ہیں تو پھر یہ فوراً ہم جو ہے نا تاکہ جلدی جلدی سب کو سیراب کرائیں اور زیادہ رش نہ بنے۔ موسم بھی آپ کو بتایا ہے کس طرح کا ہے، بہت سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جس حساب سے سویٹنگ ہوتی ہے اس حساب سے پیاس لگتی ہے، اور ایک دم شدید پیاس لگتی ہے نا، مطلب بارش ہوتی ہے تو موسم ٹھیک ہوتا ہے اور پنکھے کی ہوا یہ ہے کہ آج کل ٹھنڈی ہے، لیکن ایک دم پھر گرمی جب لگتی ہے نا، دھوپ اتنی شدت کی ہوتی ہے۔ یہ والا مہینہ اور اگلا مہینہ دونوں ہی بہت شدید ہیں، اور محرم سفر ان دونوں مہینوں میں آ رہے ہیں اس دفعہ، تو یہ آنے والے 2-4 سال جو ہے نا جب تک یہ برسات کا موسم اور اگلا اس میں محرم آئیں گے تو یہ تھوڑا موسم جو ہے نا سخت ہوگا، بہرحال کربلا سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ تب اس میں جیٹھ کا جو مہینہ ہوتا ہے جس میں شدید گرمی ہوتی ہے، کربلا کا جب واقعہ ہوا تھا تو وہ جیٹھ کا مہینہ تھا اور 18 جیٹھ تھی، مختلف جو ہے تاریخ میں ملتا ہے، اور شدید گرمی کا دن ہوتا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ تپتا ہوا صحرا اور جنگل بیابان، بھوک اور پیاس، اور اس میں نبی پاک کے گھرانے کو شہید کر دیا گیا۔ گائز گھر پہنچ چکا ہوں اور بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آج کل میں رات کو کم سو رہا ہوں اور صبح بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں سوتا۔ روٹین کچھ اس طرح کی ہے، دن کو بھی سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ دن کو جو ہے ایگزیکٹلی 1 اور 2 کے درمیان جو ہے سبیل کا نظام کرنا ہوتا ہے، اور 3:30-4 بجے تک فری ہوتے ہیں۔ بہرحال آج آپ کو بتانا تھا، میں نے 2 محرم کے حالات و واقعات۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچا تھا، اور حالات واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ جناب حر کی اس ٹائم وہ فوج یزید کی طرف سے تھے، اور
حالات واقعات ایسے تھے کہ قافلے کو پھر کربلا کی طرف ہی موڑ دیا گیا تھا، اور جب کربلا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے وہ آگے چل نہیں رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ کربلا ہے، تو انہوں نے کہا بے شک یہ کرب و بلا والی جگہ ہے، اور اس کے 2-3 اور نام بھی تھے، وہ بھی کسی نے بتائے۔ تو بہرحال گھوڑا آگے نہیں چل رہا تھا، اور جب وہ سرزمین کربلا میں اترے تو مختلف روایات میں یہ بھی ہے کہ زمین کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا تھا، زرد ہوا کچھ اس طرح کی، اور ایک گرد جو ہے وہ بھی اٹھی تھی۔ تو بہرحال کچھ اس طرح کے واقعات تھے کہ 2 محرم کو وہ کربلا میں پہنچے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کے خیمے لگے، اور باقی آپ کو 3 محرم کے حالات بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد فی الحال تو یہی جناب ہور والی جو فوج تھی، انہوں نے ہی محاصرہ کیا ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ ہی وہ کربلا کی طرف پہنچے تھے۔ گائز میں نے تھوڑا سا آپ کو سمرائز کر کے بتایا ہے، تو کل 3 محرم کے بعد بتاؤں گا آپ کو کہ مختلف دن میں مختلف حالات و واقعات ہوتے رہے ہیں، اور 2 محرم سے پہلے امام علیہ السلام نے خواب بھی دیکھے تھے، اور جب مدینہ سے چلے تھے تو اس ٹائم بھی ظاہری بات ہے یہ مشیت خدا تھی، امام عالی مقام کا جو ہے وہ امتحان تھا، یہ انہوں نے امتحان دینا تھا، اور ایسے واقعات اور حالات کا ظاہری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے جو ہے وہ بتایا ہوا تھا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا جو ولادت ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ چھوٹے تھے تو معتد کافی دفعہ، اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا اور روئے اور چوما کرتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن کو اکثر چوما کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک امتحان تھا، اور آہستہ آہستہ آپ کو مزید میں بتاؤں گا، اور لائک سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے۔ بس ابھی پہنچا ہوں تو ڈریس میں چینج کر لوں، کیونکہ وہ شیرہ وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے موسم اس طرح کا ہے، تو ذرا جسم چپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ذرا شاور لینے لگا ہوں، اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ شاور لینے کے بعد تھوڑا سا فریش ہو گیا ہوں۔ ایکچولی مجھے نا بڑے زور کے جھونکے آ رہے تھے نیند کے، جمعہ پڑھ رہا تھا اس ٹائم بھی مجھے نا بہت زور کے 2-3 دفعہ خطبے میں نا نیند کے جھٹکے آئے ایسے، اور برل میں نے کنٹرول کر لیا، مجھے پتہ ہے کنٹرول کیسے کرتے ہیں نیند کو۔ تو ابھی بھی یہی حالات واقعات ہیں، لیکن آج کل ذرا کم ہی سونا ہے ان دنوں میں، اور نیند کی خیر ہے، ویسے بھی زیادہ سونا جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، اور عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ پھر جمعے کی بتا رہا تھا آپ کو، تھوڑا کنٹرول کیا، الحمدللہ ایک سعادت مجھے حاصل ہے کہ جمعے کی نماز میں اگر میں اس اپنی والی جو ہماری جدھر میں نماز پڑھتا ہوں اس والی مسجد میں موجود ہوں، تو جمعے کی اقامت جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پہلی جو جمعے کی اقامت ہوتی ہے وہ میں ہی کہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، مجھے سے گناہ گار کے لیے نیکی کا ثواب ہے، اور جو پانی پلانا تو مجھے الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے، سبیل کا مطلب کسی کی تشنہ لبی دور کرنا، اور پھر کربلا والوں کی پیاس کا جو جب یاد آتی ہے تو بس پھر اس لیے اس سے کچھ زیادہ ہی والہانہ عقیدت ہے میری۔ اور پانی آپ بھی پلایا کریں، اور بار بار کہتا ہوں پانی پلانا اور کسی کو کھانا کھلانا بہت افضل عبادت ہے۔ مطلب کھانا ایک تو عام لوگ کھاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سفید پوش جو بتاتے نہیں ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، کہیں گھر میں مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ آج کل تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں، تو اپنے ارد گرد اگر تھوڑا سا آپ دھیان دیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو آج کے دن کے یہ حالات و واقعات تھے، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ علی اسلام نو سائننگ آؤٹ، اللہ حافظ۔